میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ کہتا نہیں انشاءاللہ دعا کیجئے، ٹائم کم ہے میرے پاس۔ برا ٹائم آیا تو کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی دولت مند ہیں نا، میں ان کے اوپر سب کے لعنت بھیجتا ہوں۔ کا یہ گناہ تھا کہ اس نے پاکستان میں پرورش کی ہے اپنی، کسی کے آگے ایسے ہاتھ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ میں ایک تو محسن نقوی صاحب سے شکایت ہے میری، آپ نے 40 کروڑ روپے کا جھنڈا جو لگایا پاکستانی لاہور میں، وہ تو صرف 7 کروڑ روپیہ مانگ رہا تھا اسد۔ انڈیا والے سے کال آئی ہے، ہم لوگ آپ کو گرین کارڈ بھی دیتے ہیں، آپ کا علاج بھی کراتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ ملک ریاض صاحب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب آپ نے بھی مرنا ہے، لیکن اسد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پوچھے گا ضرور کہ آپ نے مجھے بلایا تھا اور ہوٹ کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ اسد ایک باپ ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، وہ آج یتیم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل۔ ناظرین، آج ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ موجود ہوں کہ جس ٹاپک کو اور جو شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے، جب آپ یہ سنیں گے تو ہم سب کے جو سر ہیں وہ شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسا پاکستان کا سرمایہ اسد عباس، جس نے بہت کم عمری میں بہت زیادہ اچیومنٹس لیں، اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کو انٹرٹین کیا، باہر کے ملکوں میں بھی کنسرٹ کیے، اپنے فائدے کے لیے لوگوں نے اس کو جگہ جگہ پہ بلایا، لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کے چہروں پہ اسمائل لے کے آتا رہا اپنی گائیکی سے۔ کیا ہی مایا ناز سنگر تھا۔ اس کے بعد جب اس پہ بیماری آئی تو بلک بلک کے سب سے درخواستیں کرتا رہا کہ خدارا میرا علاج کروا دو، اتنی اماؤنٹ میرے علاج پہ لگتی ہے، میرا علاج کروا دو، کوئی باہر سے سن لے، کوئی اوورسیز سن لے، کوئی تو سنے، پاکستان کی گورنمنٹ سن لے، پاکستان کے غیور لوگ سن لیں، لیکن بدقسمتی سے کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ سب نے اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، اس سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں، میں تو بوجھ بناؤں نا آپ لوگوں پہ، مجھے مر جانا چاہیے۔ اور وہ کل ہمیں چھوڑ کر چلا گیا یہاں سے۔ تو ناظرین، یہ ایک تو ٹاپک بھی ایسا ہے کہ سب کے دل اب دکھی ہیں، اب لوگ پچھتا رہے ہیں، اپنے منہ پیٹ رہے ہیں کہ کاش یہ پیسے کو آگ لگانی ہے، 5-7 کروڑ اس پہ لگا دیتے، اس کا علاج کروا دیتے۔ عمران بھائی مرصد موجود ہیں، ان کے بڑے اچھے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے، ان سے بات کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ، اور آخری بار انہوں نے آپ کو جانے سے پہلے کیا کہا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ عمران بھائی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ جی۔ عمران بھائی، اسد بھائی نے آپ سے لاسٹ ٹائم کب بات کی، کیا کہا انہوں نے جانے سے پہلے؟ ان کی جو باتیں بھی سن کے اس ٹائم دل پھٹتا ہے۔ تقریباً آج سے 4-5 دن پہلے میری بات ہوئی ہے اس سے۔ اس نے مجھے یہ بولا ہے کہ عمران بھائی کیسے ہو آپ؟ تو میں کہ یار اگر میری ضرورت ہے تو بتا، میں آ جاتا ہوں۔ کہتا نہیں انشاءاللہ دعا کیجئے، ٹائم کم ہے میرے پاس، تو میرا یعنی کہ علاج ہو رہا ہے، صرف دعا کیجئے۔ اور اسی دوران اسٹرانگ عظما نے بھی اس کو کال کی ہے، اس کو بھی اس نے یہی بولا ہے کہ بس دعا کیجئے، ٹائم کم ہے۔ یہی بات ہوئی ہے، اس سے علاوہ میری اور کوئی بات نہیں۔ عمران بھائی، جب ان پہ عروج تھا تو دنیا ان کے ساتھ تھی، گانے گاتے تھے اور دنیا کو ہنساتے تھے، دنیا کو انٹرٹین کرتے تھے، اور جب برا ٹائم آیا تو کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی دولت مند ہیں نا، میں ان کے اوپر سب کے لعنت بھیجتا ہوں کہ ایک پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اس نے اپنی جان لگا دی ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس کا یہ گناہ تھا کہ اس نے پاکستان میں پرورش کی ہے اپنی، اس کا یہ گناہ تھا اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اس کا یہ گناہ تھا وہ سب کے آگے اپیل کر رہا تھا۔ اپیل ایسے نہیں کی جاتی عمر بھائی، جگرا چاہیے، کسی کے آگے ایسے ہاتھ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ وہ تو دینے والا تھا، لینے والا تو ہے ہی نہیں تھا۔ ہمارے پاکستان میں جتنی جاہلیت ہے نا، میں کہتا ہوں کہ کہیں بھی نہیں ہے۔ انڈیا والے ہمارے اوپر لعنتیں ڈال رہے ہیں، پاکستان کے اوپر لعنتیں ڈال رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کے اوپر لعنتیں ڈال رہے ہیں کہ انڈیا والے سے کال آئی ہے، کافی آرٹسٹوں کی، جتنے بھی بڑے آرٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے اسد بھائی کو کال آتی ہے کہ آپ ادھر آ جائیں، ہم لوگ آپ کو گرین کارڈ بھی دیتے ہیں، آپ کا علاج بھی کراتے ہیں۔ لیکن اسد بھائی نے بولا کہ میں جیوں گا بھی پاکستان، مروں گا بھی پاکستانی، میں ایک پاکستانی ہوں۔ پھر بھی آپ لوگوں کو سانس نہیں آیا، اس کے اوپر ترس نہیں آیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جاہلیت پاکستان میں، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ عمران بھی بہت بڑے بڑے ناموں نے کہا، امید دلائی، جس میں ملک ریاض صاحب بھی ہیں، ہمارے جو یہ نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا محسن نقوی صاحب ہیں، ان کی بھی ٹیم ان سے مل کے گئی، لیکن اس کا آؤٹ پٹ ان کو یہ ملا کہ ان کو ایئر وائی کے شو میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، انہوں نے مجھے صرف ٹکٹ دیا جہاز کی یا مجھے گاڑی کا کرایہ دیا، اس کے بعد تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ ملک ریاض صاحب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب
آپ نے بھی مرنا ہے، لیکن اسد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پوچھے گا ضرور کہ آپ نے مجھے بلایا تھا اور ہوٹ کرنے کے لیے بلوایا تھا؟ آپ اتنا نہیں گوارا کیا کہ آپ نے اتنی دور سے بلایا اس کو، بیمار کو، آپ اس سے ملنا نہیں گوارا کیا۔ آپ کے سیکٹری نے ملا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ گردے کا انتظام کر لیجئے، گردے کا انتظام کر لیجئے، ہم لوگ آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی آپ نے کچھ دینا نہیں تھا اسے، ذلیل ہی کرنا تھا، اس کو گھر بیٹھنے دینا۔ اور آپ کی دولت پہ بھی ہم لوگ لعنت بیچتے ہیں اور آپ کے اوپر بھی لعنت بیچتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اسد بھائی کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا۔ اسد ایک بہت ملائی آدمی تھا۔ آپ کی دولتیں کیا کرنی ہیں؟ اتھے ہونے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ ملک ریاض صاحب کچھ سوچیں، اپنے گرے مار میں چاکیں۔ کیا باتیں ہوتی تھی عمران بھائی جب وہ آپ کے ساتھ بات کرتے تھے؟ 4-5 دن پہلے تو انہوں نے بڑی مختصر بات کی، اس سے پہلے بھی آپ کو کالز، آپ بھی کالز ان کو کرتے تھے، وہ کیا بیان کرتے تھے حالات و واقعات؟ میں ایک تو محسن نقوی صاحب سے شکایت ہے میری کہ آپ نے 40 کروڑ روپے کا جھنڈا جو لگایا پاکستانی لاہور میں، وہ تو صرف 7 کروڑ روپیہ مانگ رہا تھا اسد، آپ نے وہ نہیں دیا۔ ہم نے 40 کروڑ کا جھنڈا کیا کرنا ہے بھائی آپ کا؟ آپ کی گورنمنٹ پہ بھی لعنت ہے اور آپ کے اوپر بھی لعنت ہے کہ آپ نے ایک آدمی کی جان نہیں بچا سکے۔ ان لوگوں نے آپ کا نام روشن کیا، آپ کے پاکستان کا نام روشن کیا، آپ کے وطن کا نام روشن کیا۔ کون سا کوئی ایسا کام ہے جو آپ نے پاکستان میں اپنی گورنمنٹ میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ کیا مزاج تھے ان کے، کیسی شخصیت تھی ان کی، اور ان کے بولنے میں جو ان کی باتیں ہیں وہ کیا ہوتی تھیں، ذرا بتائیں ہم۔ وہ یہی کہتا تھا سب میرے لیے دعا کریں، اور وہ مولا کا عزادار تھا۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ وہ مولا کا عزادار تھا۔ ہم بھی مولا کے عزادار ہیں، میں بھی نوحہ خوانی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی سنگر ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ بہت ملائی آدمی تھا۔ اس نے یہ نہیں بولا کہ مجھے پیسے دے دو، میں نے گھر بنانے ہیں، میں نے کوٹھیاں لینی ہیں۔ اس نے یہ بولا تھا کہ خدارا مجھے پیسے نہ دیں، مجھے کہیں باہر شفٹ کر دیں، میرے گردوں کا علاج ہو سکے، میرا گردہ کڈنی چینج ہو سکے، مجھے کہیں باہر ہی بھیج دو۔ یار اتنے اربوں پتی لوگ ہیں پاکستان میں، باہر میں، کسی کو ترس نہیں آیا اس کے اوپر یار کہ اسد ایک باپ ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، وہ آج یتیم ہو گیا ہے۔ آج وہ آپ سے اپیل نہیں کرے گا، وہ آج اللہ کے آگے آپ کی شکایت ضرور کرے گا جا کر، آپ کے حکمرانوں کی بھی اور آپ کے عوام کی بھی، کہ دیکھیں آپ کی عوام میرے ساتھ کیا کیا اس نے۔ اب نہیں وہ کہے گا کہ کبھی عامل سانول یاروے، اب نہیں کہے گا وہ۔ اچھا عمران بھائی، پیچھے جو ان کے بچے ہیں، جو ان کی وائف ہے، ان کا ایک بیٹا بھی بہت سخت بیمار ہے، مطلب کہ ایسے حالات ہیں کہ اب ان کی وائف خود میڈیا پہ آ کے وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خامد کو آپ نہیں بچا پائے، ابھی میرے بچے کا ہی سوچ لے، وہ بھی بڑی بری کنڈیشن میں ہے، مطلب کہ وہ بیچاروں پہ ایسے ہی حالات آئے ہوئے ہیں اور اتنے کرائسس میں ہیں، ان کی پوری فیملی کرائسس میں ہے۔ عمر بھائی ہمارے پاکستان میں خدا کی قسم انسانیت ختم ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی دولت مند لوگ ہیں نا، ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم لوگ ایک انسان کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ یار چھوٹی چھوٹی ہیلپ، زیادہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ہیلپ بھی کرتے نا تو آج اسد عباس بچ سکتا تھا۔ چلیں وہ تو جو ہو گیا سو چلا گیا، اب اس کے بچے کا سوچ لیں، اس کا بچہ بھی پریشان ہے۔ وہ اب نہیں آپ سے کہے گا میرے مولا کرم ہو کرم، اب نہیں کہے گا، لیکن اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ خدارا اب اس کا سوچ لیں۔ اللہ کے واسطے یہ دیکھیں میرے ہاتھ جوڑے ہیں، ان کے بچے کے لیے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ خدارا وہ معصوم بچہ ہے، اس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن خدارا خدا کے لیے اس کا سوچ لیں۔ ناظرین یہ ساری کنڈیشن تھی، بڑا اچھا اخلاق تھا اسد بھائی کا، ان کے سانگز وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کے بیہیویئر بھی ہیں، اور پاکستان کے لیے جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ بھی ہیں، جو انہوں نے جو ہے وہ جو ٹائٹل انہوں نے جیتے اس سے بھی پاکستان کا نام روشن ہوا، انڈیا میں بھی ان کو بہت زیادہ سنا جاتا تھا، اور ان کا گانا کدی عامل سانول یاروے جو ورلڈ وائڈ فیمس گانا تھا، جو پوری دنیا نے سنا، اس گانے سے پوری دنیا نے تسکین لی، بڑی خوبصورت آواز کے مالک تھے، لیکن جب ان پہ ٹائم آیا تو ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، گاڑیاں تھیں، 4 گھر تھے، کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھا جو ان کے علاج پر لگا، سب کچھ بیچ کے ان کے بہن بھائیوں نے، ان کے گھر والوں نے، اس کے والد نے، اس کے دوستوں نے، جس نے بھی اس کا ساتھ دیا، اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا کہ زندگی کو بچایا جا سکے، لیکن جو لوگ بچا سکتے تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اس چیز کا دکھ رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات،
آپ سب اپنا احتساب ضرور کیجیے گا، کیونکہ وہ کہہ کے گیا ہے کہ میں اللہ کو جا کے ان سب کی شکایت لگاؤں گا. لیکن میں اسد سے ایک وہ بہت اچھا کہتا تھا، 2 سانگ کہتا ہے، ایک میرے مولا کرم ہو کرم ناز شریف کہتا تھا، اور کدی عامل. لیکن میں اسد بھائی وہ دنیا سے آج نہیں ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو ڈیڈیکیٹ ضرور یہ کروں گا، میرے مولا ہو کرم، ٹھیک ہے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. ناظرین، جب ایسے کوئی حالات دیکھیں تو آپ کی مہربانی ہے مدد کیا کریں. یہ ہمارے جو پاکستان کے آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے پاکستان کے آپ کو ہنسانے والے ہیں، آپ کا دل بہلانے والے ہیں، اپنی زندگی سائڈ پہ، اپنے دکھوں کو سائڈ پہ کر کے صرف آپ کے لیے جیتے ہیں، تو جب ان پہ ایسا ٹائم آتا ہے ان کی مدد کیا کریں، ان کا ساتھ دیا کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.